بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے، آپ نے انتظار بھی کیا. آپ کو آج جہاں زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت صحافیوں کے حوالے سے ایک کیمپین چلائی گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے. کل پی ایف یو جے نے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس کے اندر انہوں نے جو آن لائن ہراسمنٹ ہے جرنلسٹ کی، اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کی مذمت کی. تو یہ باقاعدہ ایک ٹارگیٹڈ کیمپین ہے، اور اس ٹارگیٹڈ کیمپین کے ذریعے نہ صرف صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ ان کی تفصیلات شیئر کی جا رہی ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے. جو سید مزمل کے ساتھ لاہور میں ہوا، اس پہ قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا چکی، اور قانونی کارروائی عمل میں لائے جانے کے بعد دونوں ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے. مگر بات یہ ہے کہ یہ صحافیوں کے ساتھ یہ آن لائن ہراسمنٹ یا ان کو اٹیک کرنے کے حوالے سے جو انسینٹیو دیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، پی ایف یو جے نے اس کی مذمت کی ہے. میں بطور وزیر اطلاعات، ہم نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور صحافیوں کے بچوں کی ڈیٹیلز کو شیئر کرنا، صحافیوں کے ایڈریس شیئر کرنا، اور اس کے بعد کہنا کہ جی ان کو نقصان پہنچاؤ، تو خود تو تم لوگ بھاگ گئے ادھر ڈی چوک سے پیچھے ہی سے اور دوڑ لگا دی. تو میرا تو سوال وہی ہے کہ دوڑ کیوں لگائی؟ اب دوڑ کیوں لگائی کہ چکر میں آپ اب صحافیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کے بچوں کے نام شیئر کر رہے ہیں، تصویریں شیئر کر رہے ہیں، ان کے گھر کے ایڈریس شیئر کر رہے ہیں. تو یہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ جو کی بورڈ پہ بیٹھ کے 100 طرح کی آپ چیزیں لکھتے ہیں، اس میں آپ میں یہ سکت نہیں ہے کہ آن گراؤنڈ اس کا مظاہرہ کر سکیں، اور نہ یہ سکت آپ میں تھی. آپ کے پاس اگر لوگ ہوتے، اور کے پی کے ہی لوگوں نے اگر آپ کی فائنل کال یہ ہوتی ہے کہ جی اس کے بعد بس اب ختم ہے، ہم ہر چیز اڑا کے رکھ دیں گے. مگر پھر سوال یہ ہے کہ دوڑ کیوں لگائی اگر فائنل کال تھی؟ اس کا جواب نہیں ہے کہ دوڑ کیوں لگائی. آپس میں لڑائیاں، اختلافات، تقسیم، نفرت، جو آپ نے قوم میں نفرت اور تقسیم کے بیج بوئے تھے، اور جو سیاست میں تقسیم اور نفرت کے بیج بوئے تھے، آج وہی فصل آپ خود کاٹ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی انتشار کا شکار ہے، تقسیم کا شکار ہے، اور پارٹی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں. آج میں بڑا خوش ہوں کہ خیبر پختونخوا کے حکومت نے، ان کے وزراء نے سول نافرمانی کی کال کا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور انہوں نے بانی چیئرمین پی ٹی اے کی اس کال پہ عمل درآمد نہ کرنے کا فیصلہ کیا. جن ممبران نے یہ انیشیٹو ٹیک اپ کیا ہے کے پی کے اندر، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسی نے قومی مفاد کو سیاسی مفاد پر ترجیح دی ہے. تو یہ صحافیوں کے خلاف ان کے نام، ایڈریس، بچوں کی ڈیٹیل شیئر کر کے ان پر حملہ آور ہونے کی جو ترغیب دی جا رہی ہے، اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے. وہ اکاؤنٹس وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیے گئے ہیں، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں. جو کوئی اس کے پیچھے، اور دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو صحافت کی گارب میں وہ اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں، وہ اپنی ہی برادری کے لوگوں کے خلاف اس کیمپین میں ملوث ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ وارننگ ہے کہ یہ کام چل نہیں سکتا کہ آپ گھروں تک پہنچیں، لوگوں کے، ان کی فیملیز تک پہنچیں. یہ سیاست ہے. سیاست کے اندر تو ہمیں تو یہ تربیت دی گئی تھی کہ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور ملکی مفاد میں اکٹھے ہو کر آگے چلتے ہیں. یہ جو ایک ٹولہ پیدا کر دیا گیا ہے، اس ٹولے کی جو کوشش ہے کہ لوگوں کے گھروں تک جائیں، ان کی فیملیز تک پہنچیں، تو یہ قابل قبول نہیں ہے. شناخت ہو رہی ہے، اور ڈیٹا بھی اکٹھا ہو رہا ہے، اور ڈیسائسو ایکشن ہوگا. جب میں ڈیسائسو ایکشن کہتا ہوں، فیصلہ کن آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی، اور اگزامپل سیٹ کیا جائے گا کہ آئندہ کوئی کسی کو، صحافی کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم آپ کے گھر تک آئیں گے، آپ کے بچوں کا ہمیں پتہ ہے، آپ کے گھر کا ہمیں پتہ ہے. تو یہ معاملہ اتنی آرام سے جانے نہیں دیا جائے گا. ہم نے اس پہ فیصلہ کر لیا ہے، اور وزارت داخلہ کے ساتھ مل کے بھرپور کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی، اور آپ کے سامنے وہ چہرے لے کے آئیں گے. اس دفعہ جس طرح وہ جب منشیات کی کیسز میں نہیں مجرم پکڑتے، آپ کے سامنے کھڑا کریں گے سب کو لائن میں کہ جی یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، اور لوگوں کے گھروں کی، فیملیز کی، اور ڈیٹیل وغیرہ شیئر کی. تو اس پہ زیرو ٹالرنس ہے اور ڈیسائسو ایکشن ہے. اب یہ جو ٹولہ ہے،
یہ آج کل کہہ رہا ہے جی پاکستانی پروڈکٹس کا بوائے کاٹ کرو. اب پاکستانی پروڈکٹس جو لوور مڈل کلاس غریب آدمی افورڈ کر سکتا ہے, اور نام کیا دیا جا رہا ہے جی, یہ دیکھیں یہ جو فوجی فاؤنڈیشن بنا رہی ہے. اب یہ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو فوجی فاؤنڈیشن ہے 80% سے اوپر اس میں سویلینز ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ خیال تو نہیں آیا کہ آپ کہتے کہ جی فلاں پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کیا جائے کیونکہ آپ کا آبویسلی وہاں پہ رشتہ ہے, آپ کے فارمر ان لاز ہیں اور وہ فنڈ کرتے ہیں جو فلسطین میں مظالم ہو رہے ہیں, وہ ان کی طرف سے کبھی آپ کو آواز نہیں آئے گی, یا نہ یہ زیک گولڈ سمتھ کی کسی بھی ٹویٹ کو کہ جو وہ فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں کرتا ہے اس پہ کبھی یہ بات نہیں کریں گے. یہ بات کریں کہ پاکستانی پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کرو. سستی پروڈکٹس ہیں اور عام آدمی اس کو یوز کرتا ہے اور یوز کرے گا, اور اس کی پرائسز بھی اوپر جا رہی ہے, سٹاکس بھی اوپر جا رہے ہیں. یہ بیسکلی ایک جو بیرونی ایجنڈا ہے نا پاکستانی فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف, اس کا نہ صرف پرچار کر رہے ہیں, اس کو آگے لے کے چلنے والے یہ لوگ ہیں. اور کئی دفعہ ان کی پارٹی میں بڑے ذہین لوگ بھی ہیں جو اس سے اگری نہیں کرتے, مگر یہ پاکستانی پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کرو, مگر یہ کبھی بھی ادھر نہیں جائیں گے. فلسطین کے حوالے سے یہ اے پی سی میں کیوں نہیں آئے, بالکل کلیئر ہے. ان کو منع کیا گیا تھا گولڈ سمتھس کی طرف سے, انہوں نے نہیں جانا اس کے اندر, یہ نہیں گئے. ساری پارٹیاں آئی ہیں مگر یہ نہیں گئے فلسطین والی اے پی سی میں, کیونکہ ان کی انا کی بھی بات نہیں ہے, نہ ان کی سیاست کی بات ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. یہ مسئلہ نہیں ہے. فلسطین پہ تو مجھے کہیں گے میں کالے چور کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں, مگر یہ کیوں نہیں بیٹھے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا گولڈ سمتھس کی طرف سے کہ آپ نے کسی ایسی کیمپین میں شریک نہیں ہونا, بیکاز ہم آپ کی فنڈنگ کر رہے ہیں, اور جب آپ کو گولڈ سمتھس کی طرف سے فنڈنگ آتی ہے تو اس میں آبویسلی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پھر ہمارے حق میں بات کرنی, ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. تو یہ اے پی سی میں نہیں آئے ہیں. اب فلسطین کی اے پی سی میں نہ جانا اور ساتھ ہی کہنا کہ پاکستانی پروڈکٹس بوائیکاٹ کرو. اب ایک چھوٹی سی پروڈکٹ اگر کارن فلیکس لے لیں لوکل پروڈیوسڈ, اس میں اور باہر کی پروڈکٹ یا ملٹی نیشنل کی پروڈکٹ میں 1000-1200 روپے کا فرق ہے. یہ کیا چاہتے ہیں, یہ بالکل واضح ہے. اور جن ملکوں میں فوج کو کمزور کیا جاتا ہے, کیوں کیا جاتا ہے, میں یہ سوال ہے آپ سے. جو فوج شہادتیں برداشت کر رہی ہے, روز آپریشن ہوتے ہیں, اس میں جوان بھی شہید ہو رہے ہیں, افسر بھی شہید ہو رہے ہیں, لاشیں گھروں میں جاتی, قرآن مچ جاتا ہے, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, ساری عمر کا ایک جو ہے وہ غم برداشت کرتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس ملک و قوم کی خاطر, اس ملک کی بقا کی خاطر. جن ملکوں میں نام کسی ملک کا نہیں لینا چاہتا, جن ملکوں میں فوج کمزور ہوتی ہے اور جو کوئی بھی فوج اور عوام کے درمیان دراڑ پیدا کرتا ہے, وہ بیرونی طور پہ ملک کو کمزور کر دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیرونی طاقت جو ہے وہ زور آزمائی ملک کے ساتھ کر سکے. یہ بڑی سمپل جو ہے بات ہے کہ فوج سٹرونگ ہے تو آپ کا ملک سٹرونگ ہے, فوج سٹرونگ نہیں ہے تو آپ کا ملک سٹرونگ نہیں ہے. ہمیں جو باہر عزت ملتی ہے مسلم ممالک کے اندر, باقی دیگر ممالک کے اندر, وہ ہماری ملٹری مائٹ کو مانتے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ سب سے پروفیشنل فوج ہے, وہ مانتے ہیں کہ دنیا میں اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے. مگر مسئلہ کیا ہے کہ ایک یہ جماعت فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے تاکہ بیرونی کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے. اتنی کمزور تو فوج کبھی بھی نہیں تھی نا بھائی, جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں, جو دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ کا ایجنڈا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیوں گولڈ سمتھس کے کہنے پہ آپریشن گولڈ سمتھ, بڑا پوری دنیا کو پتہ ہے اس بات کا, مگر آپ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انتشار ہو. 9 مئی کو کیا کوشش تھی, 9 مئی کو کبھی آپ کو بھولنے نہیں دیں گے ہم. 9 مئی اور 26 نومبر کو کوشش یہی تھی, ملک کے اندر اتنی انارکی, اتنا انتشار پھیلا دو, فوج کو کمزور کرو, لوگوں کو فوج کے خلاف اکساؤ تاکہ بیرونی طاقتیں اس کا فائدہ اٹھا سکیں. یہ بالکل کلیئر ان کی پالیسی ہے. تو کل بھی وزیر اعظم نے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ لی, انتشار پھیلانے والے کسی ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. یہ بالکل کلیئر ہے. آئندہ یہ جرت نہیں کریں گے کیونکہ دوڑ یہ لگا چکے, بھاگ چکے ہیں. اور یہ جو فرار تھا کہ بشرا ڈال رہی ہے علی امین پہ, علی امین ڈال رہا ہے بشرا کے اوپر, تو یہ اندرونی طور پہ خود کمزور ہیں. اور کمزور کس کو کر رہے ہیں جی؟ فوج کو. بھئی آپ میں اتنی ہمت ہے, آپ میں اتنی سخت ہے کہ آپ فوج سے ٹکر لے سکیں. وہ ایک صاحب تھے, وہ کہتے تھے ہم ٹکر کے لوگ ہیں. وہ ٹکر کے لوگ تھکڑ سے لوگ بھی نہیں نکلے. تو ٹکر کے لوگ ہیں جی.
ایک بیانیہ بنا دیے جو ٹکر کے لوگ ہیں. تو یہ بیسکلی جو ساری طریقے انصاف کی انتشار کی گیم ہے وہ پاکستان کو اندرونی بیرونی طور پہ کمزور کر کے اور پاکستان میں انارکی پھیلانے کی گیم ہے جس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اس میں جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے جس میں آپ جرنلسٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کا بھی تدارک کریں گے, اور جو لوگ انتشار پھیلانے میں آگے تھے ان کا بھی انشاءاللہ بندوبست کریں گے. بہت شکریہ. صاحب آپ نے صحافیوں کے حوالے سے بات کی تو جی ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے اگر کوئی ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے یا صحافیوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو ابھی ریسنٹلی مطیع اللہ جان کے اوپر ایک ایسے فیک قسم کا ایف آئی آر درج بہت ہو گیا اچھی بات. اور اس پہ پھر وفاقی حکومت کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں, میں بڑا کلیئر ہوں اس پہ. میں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا, پریس کانفرنس کی. دیکھیے متی کا معاملہ حل ہو چکا, متی صحیح سلامت گھر آ چکے, اور باقی جو بھی پولیس انویسٹیگیشن کرے گی وہ اپنے طور پہ کرے گی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کا حل ہو جانا خوش اسلوبی سے اور ان کا گھر آ جانا فی الفور وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ اب حل ہو گیا. اور میں آگے جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی میرٹ پہ ہونی چاہیے, قانون اور انصاف کے مطابق ہونی چاہیے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو اس پہ بالکل ہمارا کلیئر سٹانس ہے, اس پہ کئی دفعہ بات کر چکے. اچھا طارق صاحب, ایک تو یہ دیکھنے میں آیا کہ جو یہ کمپین ہے اس قسم کی چلتی ہیں کہ آپ کوئی خبر بھی شیئر کریں تو اس کے اوپر جو وہ ایک الزام تراشی اور گالیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر اس میں جو نیٹ ورک ہے وہ باہر سے آپریٹ ہوتا ہے, اس کے لیے کیا لائے عمل اپنایا جائے؟ دیکھیے پہلے بہت سارے لوگوں کے آئی ڈی کارڈ بلاک کیے گئے ہیں, بہت سارے لوگوں کے پاسپورٹ بلاک کیے گئے ہیں, اور اس پہ بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اور مزید بھی جو لوگ اس میں ملوث شریک پائے گئے وہ ٹریک اینڈ ٹریس لگا ہوا ہے, تو وہ ٹریک بھی ہوں گے, ٹریس بھی ہوں گے. اور دیکھیے دنیا کے کسی ملک میں اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ باہر بیٹھ کے ملک کے خلاف سازش کریں, ملک کی فوج کے خلاف سازش کریں, ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. وہ الاؤڈ ہی نہیں ہے نا. آپ میرے پہ تنقید کریں, 100 بسم اللہ. آپ پولیٹیکل پارٹیز پہ تنقید کریں. یار دنیا کے کسی ملک میں یہ الاؤڈ ہوتا ہے کہ آپ دفاعی ادارے کو جو ہے وہ تضحیک اور توہین کا نشانہ بنانا شروع کر دیں صرف سیاسی مقاصد کے لیے. مگر جو آپریشن گولڈ سمتھ کی میں بات کرتا ہوں وہ تو اب ہر بچے کو پتہ ہے کہ وہ کیوں لانچ کیا گیا تھا, کس نے لانچ کیا تھا. آپ کو بھول گیا ہے کہ حکیم سعید نے کیا بات کی تھی, ڈاکٹر اسرار نے کیا بات کی تھی. تب تو یہ برسر اقتدار بھی نہیں آئے تھے, بہت دہائیوں پہلے وہ بات کر گئے. آج اس کی دلیلیں سامنے آ رہی ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان دراڑ پیدا کرو, فوج کو بدنام کرو, اندرونی بیرونی طور پہ کمزور کرو, اور جو ہے وہ جو آپریشن ہے اس کا جو ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ پاکستان میں مسلط ہو. تو یہ بات ہے. مولانا فضل الرحمان اور مولانا طاہر اشرفی صاحب جو ہے کچھ آمنے سامنے لگ رہے ہیں. وفاقی حکومت نے بڑا اچھا اقدام کیا تھا کل کی پریس کانفرنس اور علماء کو اکٹھا کرنا, لیکن کیا مولانا فضل الرحمان کو منانے میں کے لیے وفاقی حکومت کس حد تک جو ہے وہ سنجیدگی کی کوشش کر رہی ہے؟ جی ذیشان شاہ صاحب کا دوسرا سوال ہے, میں اس پہ میرے بھائی ہیں تو ضرور میں اس پہ ڈیٹیل میں جواب دوں گا. کہ دیکھیں کل جو ہم علماء کے ساتھ بیٹھے وہ تمام مکاتب فکر کے علماء تھے, 18,000 مدارس کی ریپرزنٹیشن کرنے والے علماء تھے. اور میں نے وہاں یہی بات کی کہ یہ علماء چاہتے ہیں کہ جو مدارس کا انتظام ہے وہ وزارت تعلیم کے ماتحت رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور تجویز ہے, وہ صنعت کی طرف چاہتے ہیں اس کا وہ زیر انتظام رہے. اب 2018 سے اصلاحات کا ایک سلسلہ شروع ہے جس میں بڑے اچھے طریقے سے 18,000 مدارس کو رجسٹر کیا گیا ہے. تو مولانا صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. کل جو وہاں سے تجاویز آئیں اور جو مولانا کی تجاویز ہیں, حل اس کا یہ ہونا چاہیے سب کو قابل قبول ہو. اور اب دیکھیں یہ جو ڈویژن ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مل بیٹھ کے خوش اسلوبی سے اس کا وے فارورڈ نکل آئے. تو کوشش ہوگی کہ ایسا حل نکالا جائے جس پہ سب مانتے ہوں, تمام مکاتب فکر, تمام جو مدارس کے جو محتمم ہیں وہ, اور ایک ایسا حل جو قومی مفاد میں بھی ہو اور مدرسے کا جو طالب علم ہے اس کو نقصان نہ ہو. وہ ایسی چھتر چھایا میں ہو کہ وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی فائدہ اٹھا سکے, وہ سائنٹسٹ بن سکے, انجینئر بن سکے, ڈاکٹر بن سکے, اور وہ زندگی میں آگے بڑھ سکے. تو کسی بھی مدرسے کے طالب علم کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اس بات کا کہ وہ مدرسے سے فارغ التحصیل ہے. بہت شکریہ جی. یہ بتائیے گا کہ کیا گورنمنٹ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا معاہدہ علماء اور حکومت کے درمیان موجود ہے جو بل پاس کیا گیا اور صدر کی طرف سے اعتراضات آنے پہ یہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت علماء کی طرف سے احتجاج نہیں کیا گیا تھا, اور وہ
قانونی پیچیدگیاں جب سامنے آئیں تو پھر علماء نے اس پہ بات کی. جیسی علماء نے بات کی ہم سب کی سنتے ہیں. حکومت کا کام ہوتا ہے سب کی سننا اور اس کو آگے لے کے چلنا. تو کوشش کریں خوش اسلوبی سے. ثناء اللہ خان صاحب. ایک تو کمیٹی بنائی ہے پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے، جی تو حکومت کا کیا رائے عمل ہے؟ مذاکرات وہ کریں گے اور کوئی کمیٹی شمیٹی بنائیں گے؟ دوسرا میرا میڈیا کے حوالے سے سوال ہے. جی آپ کیونکہ انفارمیشن منسٹر ہیں جی سر، پچھلے 2-2.5 سال میں بڑا ہائپر انفلیشن تھا، تو میرے دوست سارے بیٹھے، کوئی میڈیا میں سب اسٹرکچر نہیں ہے، جس کو جب رکھتے ہیں جب نکال دیتے ہیں، کوئی انکریز نہیں ہے. اور جو ایک وہ سیکٹر ہے جس میں ہزاروں سے ساتھیوں نے پلاٹ اپلائی کیے ہوئے تھے، وہ ایک کمیٹی بنی تھی ایک ہی گروپ کی، اب اس کی جو ریویو کمیٹی بنی ہے وہ بھی انہی لوگوں پر مشتمل ہے. تو یہ زیادتی ہے، اس میں بڑی بیکاری. اس میں نمائندگی دے دیتے ہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں اس میں وہی لوگ شامل جنہوں نے وہ لسٹ بنائی ہے اپروو کی ہے، وہی لوگ اس کو ریویو کر رہے ہیں. یہ بالکل غلطی ہے، اس کو ایک کم از کم ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اور جو ایسے لوگ اس میں شامل کرنے چاہیے وہ کسی سیاست میں یا گروپ میں شامل. جی بہت اچھا، آپ تجاویز دے دیں اس پہ ریٹن، ہم اس میں لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں. اور دیکھیے میں بار بار پی بی اے سے بھی یہ ریکویسٹ کی، اے پی این اے سے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ دیکھیں ہم نے واجبات ادا کیے پچھلے 2-2.5 سال کے. ہم نے باقی بھی کوشش کی کہ دونوں سیکٹرز پہ، اخبار پہ کوئی ٹیکس نہیں لگنے دیا، ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگنے دیا، اور اس سے بزنس کو فائدہ ہوا. تو یہ اب پی بی اے کو چاہیے، اے پی این ایس کو چاہیے کہ وہ تنخواہوں کی بر وقت ادائیگی بھی کریں، سروس اسٹرکچر بھی بنائیں. کئی میں چینل کا نام نہیں لیتا، انکریمنٹ بھی ملے ہیں. 1-2 چینلز نے اپنی پالیسی بنائی ہے جہاں انکریمنٹس دیے ہیں، انہوں نے سروس اسٹرکچر بہتر کیا ہے، باقی انہوں نے فیسلٹیز دی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ باقی بھی اس کو فالو کریں. تو اس پہ جب بھی میرے ایجنڈے پہ میں جب بھی پی بی اے کو ملتا ہوں، اے پی این ایس کو ملتا ہوں، تو اس میں سب سے جو سر فہرست میری چیز ہوتی ہے وہ ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے معاملہ ہوتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے. اور مذاکرات کے حوالے سے ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ یہ مذاکرات ہیں یا مذاکرات ہیں، ابھی دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے.